یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حمد و ثناء رب ذوالجلال والاکرام ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیش کرنے کے بعد خوشبخت و خوش نصیب برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی فضل و کرم اور اس کی عنایت سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اسی کے گھر میں اسی کی اجازت سے ہی توفیق سے ہی حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بھی بنائے۔ یقیناً جمعۃ المبارک اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے کہ چلیں کم از کم ہم اس دن اکٹھے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی سادہ سے الفاظ کے اندر الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو ہو، ہر ایک کی سمجھ تک بات پہنچ جائے اور ہر بندہ آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لے۔ اب آپ اسی وقار آج کے اس موضوع کے لیے دو آیات بینات، آیت نمبر 31 ہے اور 32۔ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران اور پارہ نمبر 3 میں سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں اور ان دو الفاظ جو اللہ نے استعمال فرمائے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دونوں اپنے محبوب کے لیے استعمال کیے ہیں اور ان الفاظ میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ تو موضوع میں نے پہلے عرض کر دیا، اسی پر ہی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے، اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے کیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت خداوندی کا دم بھرتے ہو، اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگ جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بالکل یہ آیت نمبر 31 تھی، اسی کے ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا لفظ قل سے اس کی ابتدا کی، فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے روگردانی کر لی، چہرہ پھیر لیا، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو دوست نہیں بناتا۔ بڑی سادہ سے الفاظ میں دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے اور دونوں آیات اکٹھی ہیں۔ پہلی ابتدا فرمائی فاتبعونی، فرمایا اتباع کرو، کیا کرو؟ اتباع کرو۔ دوسری میں فرمایا اطیعوا، اطاعت کرو۔ اب اطاعت اور اتباع یکے بعد دیگرے دو الفاظ استعمال کیے، اس اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اتباع اور اطاعت کہتے کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین نے دونوں الفاظ استعمال کر کے ان کا نتیجہ آخر پر اللہ نے اس کا انعام انہی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ آئیے اگر آپ توجہ تھوڑی سی فرمائیں گے تو بات بڑی آسان بھی ہے اور بڑی واضح بھی ہے۔ پہلا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اطیعوا، اطاعت کرو۔ ہم پہلے اطاعت کو لے لیتے ہیں۔ اطاعت اس کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرنا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہیں انعام کیا ملے گا؟ ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو تم کامیاب ترین انسان ہو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اس اطاعت سے روگردانی کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے ایک فرق بیان کر دیا، فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت یہ ایک وہ عمل ہے، یہ ایک وہ کام ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز ہے، جو کافر اور مسلمان کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ لیکن معنی کیا ہوا اطاعت کا؟ تو مفسرین کرام نے، بہت بڑے بڑے جید علماء نے اس کا جو معنی بیان فرمایا ہے، میں اطاعت کا معنی یہ ہے
کہ بندہ کسی کی بات کو مانے. آپ ذرا ڈسکشن بعد میں فرما دیجئے گا نا جی. کون سی اتنی اہم بات ہے جو آپ نے بات درمیان میں شروع فرما دی ہے؟ اب آپ اسی وقت میں عرض کر رہا ہوں اطاعت کا معنی کیا بنے گا؟ قرآن و حدیث کو ذرا سننے کی صلاحیت بھی پیدا کریں. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات ماننے کو. کسی کی بات ماننے کو. اطاعت کیا ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں. میں امامت کروا رہا ہوں, ابھی میں نماز پڑھاؤں گا, آپ میرے پیچھے نماز ادا کریں گے. میں کہوں گا اللہ اکبر, آپ سب بعد میں کہیں گے اللہ اکبر. ایسی ہے. میں رکوع میں جاؤں گا, آپ بھی رکوع میں جائیں گے. کوئی میرے سے پہلے رکوع نہیں کر سکتا. آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے, یعنی میرا کہا مانتے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اطاعت کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت کرنا. اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل میں میری محبت ہو یا نہ ہو, آپ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی, آپ کو میں پسند ہوں یا نہ ہوں, اس کے ساتھ پسند کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ اب تم نے اطاعت کرنی ہے. اس میں پسند یا نہ پسند کی بات نہیں ہے کہ تم پسند کرو یا نہ کرو. امام جیسا کرے گا ویسا کرو گے. امام جس طرح کرتا چلا جائے گا تم کرتے چلے جاؤ گے. امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے, تم نے اللہ اکبر کہہ دینا. لوگوں اس کو اطاعت کہتے ہیں, لیکن اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا معنی صرف اطاعت نہیں ہے, بلکہ اتباع کا معنی یہ ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا, لیکن اس کے پیچھے چلنے سے پہلے اس کی ذات کو بھی اپنے دل میں بٹھا کے رکھنا. اتباع کا معنی یہ ہے کہ اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر موجزن کرنا, اس اپنے دل کو اس کی محبت کی آماجگاہ بنانا, پھر اتباع کی جائے گی. لوگوں اگر کوئی اطاعت مصطفیٰ نہیں کرتا, رب نے فرمایا یہ فرق ہے کافر اور مسلمان کے درمیان, لیکن جو اتباع مصطفیٰ کا پیکر بن جاتا ہے رب اسے اپنا محبوب رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہ فرق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. آؤ میں ایک دو چار مثالیں پیش کر کے اس کی اور وضاحت کر دوں. اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے ایک سوالیہ نشان رکھا, سوال رکھا. ان کنتم, شرط لگا دی. سوال کہہ لیں, شرط کہہ لیں. شرط ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی, مجھ محمد کریم کی اتباع کرو. مجھ محمد کریم علیہ السلام کی اتباع کرو. کیا کرو؟ اتباع کرو. انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تمہیں اپنا. میں اس کی تشریح میں حدیث پاک پیش کروں گا کہ اس محبت کا انعام کیا ملتا ہے. چلے میں عرض کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. وہ میرے ساتھ نہیں کرتا. جملے پہ ذرا غور کرنا ہے, اللہ کا فرمان ہے. جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے, ولی کہتے کس کو ہے؟ جو اتباع مصطفیٰ کا پیکر ہوتا ہے. اس کی میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ آج یہ معنی میں آپ کو سمجھا کر ہی انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا. جو اتباع مصطفیٰ کا پیکر ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے. ولی اتباع مصطفیٰ کا پیکر ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی حدیث کا فرمان ہے, مصطفیٰ کریم اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا اللہ نے کہا من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب. لوگوں میں رب یہ کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے, میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اچھا
کیا بات یہاں مکمل ہو گئی؟ فرمایا نہیں، فرمایا میرا بندہ فرائض کے ذریعے ہی، یعنی فرائض کے علاوہ کوئی ایسے کام نہیں ہے جس میں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. اور آگے فرمایا یتقرب عبدی الی بالنوافل. میں اب حدیث پاک وہی پڑھ رہا ہوں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. فرمایا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اللہ اس کی زبان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اللہ اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. مطلب کیا؟ اب یہ ہاتھ تو بندے کے ہوتے ہیں، اللہ کے کیسے ہو گئے؟ اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ تو آنکھوں سے پاک ہے، اللہ تو ذات شکل سے صورت سے پاک ہے، اللہ کی صورت نہیں ہے. پھر اللہ کیسے اس انسان کے ہاتھ بنتا ہے؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت رب العالمین کی ہوتی ہے. ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے. کان اس کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے. جب اللہ کی طاقت آ جاتی ہے پھر دور و نزدیک کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو لوگوں، اگر عام بندہ مومن اتباع مصطفیٰ کا پیکر بن جائے، وہ اللہ کا اتنا مقرب ہو جائے کہ اس کے کان دور و نزدیک کی محتاجی ختم ہو جائے، کیونکہ طاقت اللہ کی ہو گئی. اللہ کی طاقت سے اب نہ اس کی نگاہ کو کوئی چیز روک سکتی ہے، نہ اس کی سماعت کو کوئی قید کر سکتا ہے، نہ اس کے پاؤں کی طاقت کو کوئی روک سکتا ہے. جب یہ عام مثال عام مومن کی ہے، بتاؤ محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، حضور کی ذات کا عالم کیا ہوگا. تو احباب ذی وقار، اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو محبت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنی طاقت اس کی ذات میں شامل فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ کا انعام ملتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہلے اتباع مصطفیٰ کا مجسمہ تھے، اطاعت تو وہ کرتے ہی کرتے تھے. کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے اتباع نہ کی ہو. جس نے ایک وقت تھا جب اعلان نبوت کی ابتدائی ایام تھے تو وہی لوگ خون کے پیاسے تھے. کبھی قتل کی دھمکیاں، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دینا، کبھی بدتمیزیاں کرنا، گالیاں دینا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ مصطفیٰ کروا رہے ہیں حجامت، سارے اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں کہ کوئی بال میری مقدر میں آ جائے. سبحان اللہ. میرے خیال میں آپ کو یا تو بات سمجھ نہیں آئی یا پسند نہیں ہے. اپنے نبی کی تعریف پر بھی اتنی کمزور. سبحان اللہ. یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں گے. اللہ یہ وہی بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں او پی ایف کی مسجد میں بیٹھ کر تیرے محبوب کے نام پر سبحان اللہ کہا تھا. ان کو گواہ بنا لیں. یہ زمین گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، ساری خبریں زمین دے گی. یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں گے. ایک ایک چیز گواہی دے گی، ایک ایک ذرہ گواہی دے گا. اور جب ان کی گواہی آئے گی نا تو پھر اللہ ان کی گواہی کو فوراً قبول کر لے گا. تو اب آپ، ایک وقت وہ تھا لوگ خون کے پیاسے تھے، ایک وقت وہ ہے کہ پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. اور کافر، بعد میں مسلمان ہونے والے کافر جا کے اپنے کافروں کو کہتا ہے کافروں اس سے جنگ کرنا چھوڑ دو، سوچنا بھی نہ اس سے جنگ کرنا. انہوں نے کہا ہم نے تو تمہیں بڑا دلیر پایا تھا، بڑا طاقتور پایا تھا، بڑا دانا پایا تھا، بڑا عقل مند پایا تھا. تمہیں کیا ہوا کہ اچانک تو کہتا ہے اس سے جنگ کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے؟
کہا ہاں ہاں میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے حبشہ کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسرا کو بھی دیکھا ہے، خدا کی قسم میں نے وہ منظر ان درباروں میں نہیں پایا ہے جو اس محمد کریم کے دربار میں پایا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ وہ وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس نے جو اگلی بات کی بخاری کی حدیث ہے، فرمایا وہ اس کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ جو محمد کریم کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، وہ اپنے نبی کے خون کو کیسے گرنے دیں گے؟ اباب ذی وقار، یہ اتباع کا پیکر میں نے عرض کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کسی نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے آئے ہیں، لیکن اس شخصیت کا کمال کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بلال تیرے لیے جنت کی حوروں کی سردار مختص کر رکھی ہے۔ روٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی بلال سے پوچھے ناز کس بات کا، یہ انداز کیسا؟ اگر کوئی بات شکل کی ہوتی، بات عقل کی ہوتی، بات مال و دولت کی ہوتی تو پھر پوچھے بلال یہ کیسی ناراضی ہے، یہ کیسا انداز ہے، کس بات پہ نازاں ہے؟ بلال روٹ کے بیٹھتا ہے، مصطفیٰ مناتے نظر آ رہے ہیں۔ کس بات پر ناراض ہوا ہے بلال؟ کیا بات ہے؟ کہا حضور یا رسول اللہ ساری زندگی بلال نے مار اس لیے تو نہیں کھائی تھی کہ جنت ملے، جنت کی حور ملے۔ فرمایا بلال کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ جنت کا طلبگار ہوں نہ جنت کی حور کا طلبگار ہوں، میں تو صرف ذات مصطفیٰ کا طلبگار ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا بلال خاموش ہو جا، امیہ سے مار کھاتے ہوئے، بلال تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جا، تو احد نہ پکار، تو خاموش ہو جا، امیہ کی مار سے بچ جائے گا۔ گزر گئے، واپس آئے تو کیا منظر دیکھا، پھر بلال کی زبان پہ وہی احد ہے۔ کہا بلال تمہیں کہا نہیں تھا خاموش ہو جا، تو چپ ہو جا۔ وہ کہتا ہے کیا کروں، چپ کیسے ہوں؟ ادھر سے جب امیہ مارتا ہے یار سامنے آتا ہے، پھر یاد آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام اتباع مصطفیٰ کے پیکر تھے۔ لوگوں اتباع اور اطاعت کے اندر فرق کیا ہے؟ اور آج بھی، اور یہ دروازہ بند نہیں ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اتباع کا جو پیکر بنتا جائے گا، 14 صدیاں بعد ایک اندھا کانا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ کوئی جاہل نہیں تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے پاس بھی بڑے دلائل ہیں۔ ہم آج بھی بڑے مروب ہو جاتے ہیں بڑے بڑوں کے حوالہ جات سے، وہ جی حوالے بڑے دیتا ہے، وہ جی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے۔ خدا کی قسم اہل ایمان آپ سے بات کر رہا ہوں، کانے مرزے نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا 13 صدیاں بعد، تو نبوت کا جب دعویٰ کیا تو اس کے سامنے بڑے بڑے علماء بیٹھنے سے گھبرا گئے۔ اس کے پاس اتنے دلائل تھے، صرف وہ عالم نہیں تھا، وہ شاطر تھا، شاطر دماغ تھا۔ اب علماء اطاعت کے پیکر تھے، اطاعت مصطفیٰ تو ہم کرتے ہیں، اب کوئی اتباع مصطفیٰ والا سامنے آئے تو پھر ہاں اتباع مصطفیٰ والا سامنے آیا، گولڑے کی پہاڑیوں سے صدا بلند ہوئی اور کانے مرزے مہر علی شاہ آ رہا ہے، اور جب مہر علی شاہ اس کے مقابلے میں آئے، اس بدبخت نے آگے دعویٰ کیا رکھا، اس نے آگے چیلنج کیا رکھا، اس نے کہا چلیں ایسا کرتے ہیں تفسیر لکھتے ہیں، تفسیر لکھنے کا مناظرہ کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جو اتباع مصطفیٰ کے پیکر تھے، جن کی سماعتوں میں بھی اللہ کی طاقت تھی، جن کی نگاہوں میں بھی اللہ کی طاقت تھی۔ ہاں جب اللہ کی طاقت آتی ہے تو پھر یہی سمجھ داری انسان کو کہیں عروج دے دیتی ہے۔
उस काणे ने एक अपनी तरफ से बड़ा पत्ता खेला। ये शतरंज का एक गेम थी कि उसने खेल दी। उसने कहा पत्ता खेलते हैं, तफसीर लिखने में टाइम लग जाएगा, मैं लिखूंगा, ये लिखेंगे, कई महीने लग जाएंगे। सूरतुल फातिहा की तफसीर लिखने पे बड़ा टाइम लग जाएगा, बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखने पे बड़ा टाइम लग जाएगा। क्योंकि तफसीर लिखने पे टाइम लग जाएगा, उससे उन्हें भी वक्त मिलेगा, मुझे वक्त मिल जाएगा। वो अपने काम में मसरूफ हो जाएंगे, मैं अपने काम में मसरूफ हो जाऊंगा। हो सकता है तफसीर मुकम्मल होने से पहले पीर साहब फौत हो जाएं या मैं मर जाऊं, तो फिर काम बन जाएगा, मेरी बात लोगों तक जाती रहेगी, मेरे लोग बढ़ते रहेंगे और मैं कहता रहूंगा देखो ये दलाइल का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। चूंकि वो शातिर दिमाग था, उसने ये बात सामने रखी। पीर साहब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जो इत्तिबाए मुस्तफ़ा के पैकर थे। अब बात समझनी है, इत्तिबाए मुस्तफ़ा का सिला क्या मिलता है? युहबिबकुमुल्लाह। हाँ, जब अल्लाह अपना महबूब बनाता है तो फिर अक्ल कैसी देता है? पीर साहब ने फरमाया ठीक है, हम तफसीर लिखने का मुनाजरा कर लेते हैं, तफसीर लिखने का मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई कि तू भी लिखे मैं भी लिखूं? नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर तफसीर लिखने का मुकाबला करना है तो फिर कलम तू भी रख दे, कागज तू भी रख दे, कलम मैं भी रखता हूँ, कागज रखता हूँ। अगर जिसका कलम खुद लिखना शुरू कर दे वही सच्चा होगा। नहीं बात समझे? अल्लाह करे मैं बात समझा पाऊं, अल्लाह करे मेरी बात समझ आ जाए। पीर साहब ने फरमाया काने दज्जाल, ओए अक्ल के अंधे, तू सोचता है कि मैं तेरे साथ तफसीर लिखने का मुनाजरा करूंगा? फरमाया हम मोहम्मद के फकीर हैं, तू तो नबूवत का दावा करके बैठा है, हम नबी नहीं हैं, हम तो 14 सदियां बाद भी उस घर का पानी भरने वाले हैं, हम तो आज उस घर के नौकर हैं, मैं तो उस घर का चश्मा चराग हूं। मैं नबूवत का दावा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अली कहता है अगर हिम्मत है तो फिर सामने आकर तफसीर के लिए कागज तू भी रख, कलम रख, मैं भी कागज और कलम रखता हूं। जिसका कलम लिखना शुरू कर दे वही सच्चा होगा। मिर्ज़े काणे को रास्ता न मिला, वो भाग गया। और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, यही बादशाही मस्जिद थी। जब पीर साहब ने फरमाया ना, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे अली शाह साहब ये जो आपने दावा किया है बहुत बड़ा है, ये कैसा दावा है? आपने फरमाया छोड़ो शाह जी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो अताउल्लाह शाह बुखारी हैं जो अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद थे, लेकिन पीर साहब के पास हाजिर हुए और अर्ज़ की हुजूर मुझे अपना मुरीद कर लें। पीर साहब ने 3 दिन तक मुरीद नहीं किया। चौथे दिन जब आप कहीं किसी काम से जाने लगे तो अताउल्लाह शाह बुखारी सामने आए, कहने लगे पीर साहब अगर आपने मुझे मुरीद न किया, आपने मुझे मुरीद न किया, अगर मैं बेईमान मर गया तो फिर क्या होगा? पीर साहब घोड़े से उतर कर अताउल्लाह शाह बुखारी के को अपने हाथ में हाथ देकर कहते हैं जा तुझे मुरीद किया है। और ये दारुल देवबंद से फाजिल थे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आपने फरमाया पीर जी इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा। आपने फरमाया खुदा की कसम जब मैं ये बात कर रहा था जमाले मुस्तफ़ा मेरी आंखों के सामने था, दस्ते मुस्तफ़ा मेरे कंधों पे। इत्तिबाए मुस्तफ़ा का जब बंदा पैकर बनता है, इत्तिबा और इताअत में यही एक फ़र्क है। इताअत बात को मानते चले जाना, इताअत बात को करते चले जाना, और इत्तिबा क्या होती है? इत्तिबा होती है अपने दिल में अपने महबूब को बिठा के फिर अपने महबूब के तज़किरे करना, फिर अपने महबूब। इसीलिए हम पूरी कौम को बताते हैं, इसलिए हम अपने नौजवानों को बताते हैं, नौजवानों जिस नबी का कलमा पढ़ते हो अल्लाह ने उस नबी को बड़ा आला और अल्फा बनाया है, अल्लाह ने उस नबी की बड़ी अजमत रखी है, उस नबी की बड़ी शान बयान फरमाई है। इसलिए तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो सकता है तुम्हारे जहन में ये बात हो कि कहीं हमें कमी कोताही रह गई है। खुदा की कसम रब ने ऐलान किया है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया ओ लोगों, मैंने अपने महबूब के सर अक़दस पर खत्म नबुव्वत का ताज सजा दिया है, अब क़यामत तक
کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں نے قرآن بھی مکمل بھیج دیا ہے، میں نے دین بھی مکمل کر دیا، میری نعمتیں بھی تمام ہو گئی ہیں اب قیامت تک کے لیے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب کی ہی اتباع ہوگی، جب اتباع ہوگی تو فرمایا انعام کیا ملے گا؟ وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو ہمیں جو بات آج کی اس آیت میں، آج کی اس درس میں، آج کی اس گفتگو میں ہمیں سمجھ آئی، دو آیتیں میں نے پڑھی، اسی کے بعد آیت نمبر 32 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ میں آیت نمبر بھی بتا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، آیت نمبر 32 ہے، گھر جا کر ذرا پڑھ لیجئے گا اس کا ترجمہ۔ جو اطاعت نہیں کرتا یا اطاعت کرتا ہے، یہ فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ اطاعت کرنا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ نماز پڑھنا اطاعت ہے، نماز پڑھنا اطاعت ہے، نماز پڑھنا اطاعت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، نماز پڑھنا اطاعت ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ آ جاتے ہیں، صحابہ صفیں توڑ دیتے ہیں، صدیق مصلی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات یار؟ صحابہ صفیں توڑ دیتے ہیں، صدیق مصلی چھوڑ دیتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں اتموا صلاتکم، اور نمازیں مکمل کرو، صدیق نماز پڑھاؤ۔ صدیق پھر بھی پیچھے آ جاتے ہیں، مصطفیٰ آگے ہیں، صدیق حضور کے پیچھے، اس کے پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں۔ حضور نے نماز فرما دی مکمل، جب نماز ہو گئی پوری، حضور نے ارشاد فرمایا، مخاطب کر کے فرمایا، صدیق ابو بکر میں نے جو حکم دیا تھا کہ نماز کو مکمل کرو، عرض کی اے اللہ کے نبی، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا؟ یہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ ہاں جب یہ اتباع آتی ہے، پھر سرکار یہ نہیں فرماتے تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی، تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی۔ لوگ تسبیح کرتے نظر آتے ہیں، یوں تالیاں بجاتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد حکم نازل ہوا کہ اگر امام بھول جائے تو اس کو لقمہ دیا جائے، سبحان اللہ کا، سبحان اللہ کہا جائے، مسجد تالیوں سے گونج جاتی ہے۔ ابو بکر پیچھے مڑ کے دیکھ، مصطفیٰ آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج بھی جو اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کا پیکر ہوگا، وہی اللہ کا مقرب ہوگا، اور جو اللہ کا مقرب ہوگا اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے خود وعدہ کر رکھا ہے، یحببکم اللہ، اور محبت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے محبت کی خود تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، محبت کی تعریف خود کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا لوگوں، محبت یہ ہے کہ محبوب کے عیب دیکھنے سے آنکھ اندھی ہو جائے۔ دوسرا فرمایا محبوب کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے، اس کو مانا جائے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کو پھر عیب نظر نہیں آئیں گے، رب عیب نہیں دیکھے گا، ہر خاصیت دے کر رب سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ خود ہی تو فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے گناہوں پر نظر نہیں ہوگی بلکہ تمہاری اس خاصیت اتباع مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں بخش دیں گے، اور بخشنے کے بعد فرمایا پھر تم زبان سے ایک لفظ نکالو گے ہماری بات پوری کرتے چلے جائیں گے۔ یہی اتباع مصطفیٰ ہے۔ لوگوں آج اس بات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔